رانا احسان صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ یہ بینچ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ ظاہر ہے اس پر ضرور کامنٹ کریں گے، آپ کہیں گے پھر یہ لائک مائنڈیڈ ججز بیٹھ گئے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کمیشن بناتے ہیں ایک اور اس کمیشن میں 3 ججز کو رکھتے ہیں تو آپ کس طرح پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یا اس کا کیا کرائٹیریا آپ کے ذہن میں ہے کہ ان ججز کو شامل کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کمیشن پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لائک مائنڈیڈ ججز کو کمیشن میں بٹھایا گیا ہے اور یہ بھی ایسے ہی پک اینڈ چوز کیا گیا ہے جیسے آپ اعتراض کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب وہ چند آڈیوز آئیں جنہوں نے جس میں کرپشن کا بھی ایلیمنٹ آ رہا تھا، جانبداری کا بھی ایلیمنٹ آ رہا تھا، ایک آنریبل جسٹس کے متعلق جب وہ آڈیو لیک ہوئی تو دیکھیں حکومت کا تو بہرحال یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ تو جو ہے وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے اوپر سو موٹو لے سکتی ہے، اور کسی نے ان کو ٹی او آرز بھی نہیں دینے تھے، وہ انہوں نے خود بنانے تھے کہ یہ آڈیو لیکس کیوں ہوئی، کہاں سے ہوئی، کون کرتا ہے، اور اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو یہ آپشن تو سپریم کورٹ کے پاس اویلیبل تھی، انہوں نے نہیں اس کو اویل کیا، بلکہ ان جج صاحب کو اپنے بینچز میں بھی شامل کیا اور کہا کہ میں کسی کو پیغام دے رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ جہاں ایک ان کے پاس خود ایک اپرچونٹی تھی سیلف کریکشن کی، وہ نہیں اویل کی گئی۔ دیکھیں، حکومت نے جو کام کیا، حکومت نے تو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن فارم کیا ہے، اور وہ یہ بھی آئین کے تابع ہے، یہ بھی ایک آئینی رستہ ہے کہ آپ ایک کمیشن فارم کر لے جو کہ نہ کسی کو سزا دے سکتی ہے، نہ کسی کو جو ہے، لیکن ایک وہ انکوائری کر سکتی ہے، کنڈکٹ، وہ تحقیق کر سکتی ہے، اور یہ بالکل ایک آئینی عمل ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کیسے سلیکٹ ہوا، کیا ہوا، کیا تحقیق کرے گا یہ کمیشن، کیا تحقیق کرے گا رانا صاحب؟ اگر تو آڈیوز کی آتھینٹسٹی کی بات کرنی ہے تو یہ تو آپ ایف آئی اے سے کرا سکتے ہیں، کسی فورنزک ایجنسی سے کرا سکتے ہیں۔ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو گورنمنٹ جہاں بہتر سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر ایک فارمل کمیشن بیٹھ کے وہ ایف آئی اے کو بھی طلب کر لے گا، وہ اور جو لوگ محکمے ان کو بھی طلب کر لے گا، ایک اور کمپریہنسو چیز ہو جائے گی۔ تو اس میں تو دیکھیں یہ ایک رستہ ہے، ہم نے اپنا لیا، ہمیں لگا کہ یہ ٹھیک رستہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی قباحت بھی نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے سوال ہیں کہ یہ کیسے ٹی او آر میں یہ نہیں شامل کہ آڈیو لیکس ہوتی کیسی ہیں، کیا ہوتا ہے، تو یہ ایک شروعات ہے، آڈیو لیکس کا ڈرامہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، تو اچھا ہے اس کے اوپر ایک تحقیق ہو جائے کہ یہ معاملہ کدھر ہے، کیسے ہوا۔ اور دیکھیں، سپریم کورٹ کی جو میں بات کر رہا تھا، آج بھی تو انہوں نے بینچ بنا لیا، اس تکلیف میں بنا لیا کہ یہ کمیشن کیوں بنایا گیا ہے، جس سے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ تکلیف دہ عمل نہیں تھا کہ جب یہ آڈیو لیکس آئیں جو کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کویسچن کرتی تھی، یہ تکلیف دہ عمل ہے کہ یہ کمیشن بنے گا اور یہ انکوائری کرے گا اور حقائق آ جائیں گے، پتہ نہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ تو آڈیوز ٹھیک تھی اور جو اس میں الزامات تھے۔ لیکن آپ بھی تو رانا صاحب دیکھیں نا، جو سیاست اس انداز میں ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی پک اینڈ چوز کر کے آڈیوز ڈالی ہیں، 8 آڈیوز دی ہیں جو اس کمیشن کو ٹی او آرز بنا کے، اس میں وہ مخصوص آڈیوز ہیں جو پاکستان کئی آڈیوز ایسی بھی تو آ چکی ہیں جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ہیں، پھر آپ نے ان آڈیوز کو کیوں شامل نہیں کیا کمیشن میں؟ آپ نے بھی تو مخصوص قسم کی آڈیوز پر ایک مخصوص قسم کا کمیشن بنا دیا نا، مقصد تو سیاسی نظر آتا ہے۔ نہیں، ہم نے تو مخصوص قسم کا نہیں، اسد صاحب سن لیں، ہم نے تو دھرنا کر دیا، ہم نے تو جلسہ کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر، یہ بتانے کے لیے کہ جو سپریم کورٹ جس طریقے سے چل رہی ہے وہ غلط ہے، دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، وہ سیلف کریکشن نہیں کر رہی۔ ایک سمپل حل تھا سپریم کورٹ کے پاس معاملات کو ریزالو کرنے کا، چیف جسٹس صاحب کے پاس، کہ وہ ایک فل کورٹ کی میٹنگ بنا لیتے، جو آئینی ویسے ہی ان کو سال میں 2 دفعہ بنا لینی چاہیے، یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ تو انہوں نے جہاں جہاں وہ ریزالو کر سکتے تھے ایشوز کو، انہوں نے جلتی پہ تیل ڈالا، اور ہم تو بڑے اس پہ کلیئر ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے، جس طریقے سے 63A کی تشریح کر کے انہوں نے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی، وہ ایک غیر آئینی ججمنٹ تھی۔ آئین اجازت ہی نہیں دیتا چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے کرتے آئین کو ری رائٹ کر دے۔ تو ہم تو اس موقف میں بڑے کلیئر ہیں۔ صحیح ہے، تو ہماری یہ ہم نے پک اینڈ چوز کی، ہم تو بڑے کلیئر ہیں اس بات۔ رانا صاحب، یہ کلائمیٹ چینج کی وزارت سے آپ نے مانگ لیے 3.4 ارب، ریلوے 1 سے 5.6 ارب مانگ لیے، 90 ارب پہلے ہی آپ دے چکے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے۔ کشمیر اور آزاد کشمیر کی اور گلگت کی حکومتیں روتی رہتی ہیں کہ جی ہمارے فنڈز جو ہمارے حصے کے ہیں، جو ہم سے وعدہ کیے گئے ہیں وہ نہیں مل رہے،
اور آپ سارے پیسے ادھر ادھر سے سماٹ کے ایم این ایس کو دے رہے ہیں تاکہ وہ گلیاں نالیاں بنائیں تاکہ الیکشن لڑنا آسان ہو جائے. یہ کس قسم کی معیشت کی پلاننگ ہو رہی ہے اور کس قسم کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں میں کیونکہ یہ ابھی میں نے خبر سنی ہے، میرے پاس اس کے اوپر کوئی پرائر انفارمیشن نہیں ہے. میرے خیال سے بہتر ہوتا کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ فنڈ جو ہیں یہ باقی ڈپارٹمنٹ سے لے کے ایم این ایز کو دیے جا رہے ہیں، کیا اب اس کو یہ کیوں یہ پرائرٹی جو ہے وہ اس طرف سیٹ کی گئی. میرے خیال سے یہ پلاننگ کی منسٹری آپ کو جو ہے وہ بہتر اس کے اوپر جواب دے سکے گی. میرے خیال سے بہتر ہوتا اگر یہ فنڈ جہاں تھے وہیں رہتے لگتے تو وہ بہتر ہوتا. میرا تو یہی اوپینین ہے، میرے پاس اور اس کے اوپر زیادہ انفارمیشن نہیں ہے تو میں چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ لمبا کامنٹ نہیں کر سکتا. رانا احسان افضل صاحب ذرا اس کا جواب دیجئے. چلیے پاکستان تحریک انصاف ایک انتشار پارٹی تھی، پاکستان تحریک انصاف ایک فتنہ پارٹی تھی اور اس کے لیڈر بھی اسی قسم کے تھے. اب اس کے 3-4 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ حقیقی نکل رہی ہے، اس میں سے نظریاتی نکل رہی ہے، اگلے 18 گھنٹے میں شاید اور 15-20 لوگ چھوڑ جائیں. تو یہ پارٹی کو تو چلیں آپ نے کرش کر لیا، لیکن آگے اب کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آئی ایم ایف آ نہیں رہا، بجٹ بن نہیں رہا، اہداف طے ہو نہیں پا رہے، اور کوئی پلان آپ کے پاس معاشی پلان ہے نہیں عوام کے لیے. تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل جو پرابلم ہے، یہ مہنگائی ہے جو اصل پرابلم ہے، اس کا حل کیا نکلے گا؟ چلے وہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ آگے کیا کریں گے؟ اب میرا جواب سن لیجئے گا. پی ٹی آئی کو ہم نے نہیں کرش کیا. 9 مئی کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، ہم نے نہیں کہا تھا آپ کور کمانڈر کا گھر جلائیں. یہ جو ذہن سازی تھی، یہ عالمی سازش کا جھوٹا پروپیگنڈا آپ جب آپ رچیں گے، اشتعال ڈالیں گے، لوگوں کے اندر نفرت کے بیج ڈالیں گے، میر جعفر کہیں گے، تو یہ سارا اس کا نتیجہ تھا. پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر رسپانسبل ہیں. تو خدارا آپ اس کو بلیم کو شفٹ مت. ٹھیک ہے چلیں، ذمہ دار وہی ہیں، لیکن پابندی تو آپ لگانا چاہتے ہیں نا. انہوں نے جی نمبر ذمہ دار تو وہی ہیں بے شک. نہیں پابندی ہم نے نہیں دیکھیں، پابندی کسی نے بھی کبھی بھی لگائی تو اس نے خواہشات پہ نہیں لگانی، اس نے ایویڈنس پہ لگانی ہے. اگر یہ ایویڈنس موجود ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ منظم طور پہ پلان کر کے یک وقت 7-8 شہروں میں فوجی تنصیبات پہ انہوں نے حملے کا کہا، تو یہ کیا یہ جمہوری عمل ہے؟ کیا یہ جو ابھی میں ایگری کرتا ہوں کہ جو نوجوان بچے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیوقوف بنایا گیا، ان کو تو استعمال کیا گیا سیاسی مفاد کے لیے. اصل تو قصوروار وہ لیڈرشپ ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ کیا جمہوری عمل ہے؟ یہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کیا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ نے شہداء کے سوال کے دوسرے حصے پر آ جائیے گا ذرا رانا صاحب. لیٹس بی ویری کلیئر آن اٹ. نہیں اب میں دوسرے پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہر وہ اقدام لیا ہے اکنامکلی جو آئی ایم ایف کے معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت تھی. ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو نہیں دیکھا، بالکل اکنامک پلان ہے. ہم نے اکنامک پلان اپنایا ہے تو یہاں یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا، ورنہ ہمیں تو آئی ایم ایف نومبر سے نہیں ملا، اس کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں. پی ٹی آئی تو کہہ رہی تھی یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، تو ہم نے سروائیو کیا مشکل حالات میں. یہ جو کریڈٹ ریٹنگ گری ہے، یہ پلان اور مہنگائی کا خاتمہ کر پائے گا. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب.